اسپیکر سے ایسی گونجدار آواز آئی جیسے جیٹ طیارے زناٹے کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے انگریزی میں کہا، او گاڈ، یہ تو اسرائیل کے لڑاکا جیٹ طیارے ہیں۔ سر، میں قاہرہ ایئرپورٹ کو سگنل دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاہرہ ایئرپورٹ کو سگنل دینے کی آوازیں آئیں۔ سگنل یہ دیا گیا کہ ہمیں اسرائیلی جیٹ طیاروں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے۔ پھر کچھ شور سا بلند ہوا۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز کے بعد پھر وہی آواز بلند ہوئی، سر، ہمیں بیروت کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً ہی ایک نئی آواز ابھری، ہم نے تمہارے جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، اگر تم نے ہمارے اشاروں پر عمل نہ کیا تو تمہارے مسافر بردار جہاز کو راکٹ مار کر گرا لیا جائے گا، اور جہاز کے عملے اور مسافروں کی موت کی ذمہ داری تم لوگوں پر عائد ہوگی۔ اب جہاز کے اسی پائلٹ کی آواز بلند ہوئی، تو تم کیا چاہتے ہو؟ اسرائیلی جیٹ فائٹر کے پائلٹ نے انگریزی میں کہا، اپنے جہاز کا رخ اسرائیل کی طرف موڑ دو۔ پائلٹ کی آواز آئی، اوکے، ہم انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے تمہارے حکم کی تعمیل پر مجبور ہیں، لیکن یہ فضائی قذاقی اسرائیل کو مہنگی پڑے گی۔ شٹ اپ، اس کے بعد ٹیپ خالی ہو گئی۔ اخروٹ کی لکڑی کے ڈبے میں سے ایک سگال نکال کر سر گئے، دو تین ہلکے ہلکے کش لیے اور میری طرف دیکھے بغیر بولا، یہ آوازیں جو تم نے ابھی سنی ہے، یہ ہمیں مصر کے سفارت خانے کی طرف سے موصول شدہ ٹیپ کی آوازیں تھیں جو قاہرہ ایئرپورٹ پر ریکارڈ کی گئی تھی۔ اب میں تمہیں پوری تفصیل ساری بات بیان کرتا ہوں۔ کمرے میں چیف اور میں دونوں اکیلے تھے۔ قصہ یوں تھا کہ مصری ایئر لائنز کا ایک مسافر بردار جیٹ طیارہ 70 مسافروں کو لے کر قاہرہ سے بیروت کی طرف روانہ ہوا۔ اس طیارے کے مسافروں میں ایک پاکستانی سفارتکار کی بیٹی سونیا بھی سفر کر رہی تھی، جس کی منزل بیروت تھی، جہاں اس کا باپ، جو پاکستانی سفارت خانے میں ایک انتہائی حساس ادارے پر فائز ہے، اپنی بیٹی کے خیر مقدم کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ لیکن اس جہاز کو راستے میں ہی اسرائیل کے 3 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اچانک فضا میں نمودار ہو کر اغوا کر لیا اور تل ابیب چلنے کا حکم دیا۔ میزائلوں سے لیس جیٹ لڑاکا طیاروں کے آگے ایک مسافر بردار طیارے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مصری ہوا بازوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے حکم نہ مانا تو ان کے طیارے کو فضا میں ہی میزائل مار کر تباہ کر دیا جائے گا۔ مصری ہوا بازوں نے مسافروں کو صورتحال سے باخبر کیا اور جہاز کا رخ اسرائیل کی طرف پھیر دیا۔ ظاہر ہے مسافروں میں افراتفری مچ گئی ہوگی۔ پاکستانی سفارتکار کی بیٹی سونیا بھی پریشان ہوئی ہوگی۔ سونیا کے بارے میں چیف نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ لاہور میں پیدا ہوئی ہے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پنجابی اور اردو اس کی اپنی زبانیں ہیں، مگر وہ عربی اور انگریزی بھی روانی سے بول لیتی ہے، کیونکہ وہ ایک عرصے سے اپنے باپ کے ساتھ بیروت میں رہ رہی ہے۔ مصری مسافر بردار جہاز تل ابیب کے ایئرپورٹ پر اترا تو اسے رن وے کے خاص علاقے میں رکنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کو اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے گھیرے میں لے لیا۔ تمام مسافروں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئی، پھر انہیں ایک خاص مقام پر پہنچا کر قید کر دیا گیا۔ فوراً بعد ہی اسرائیلی انٹیلیجنس کے یہودی کرنل گایان نے بیروت میں مقیم مصری سفیر سے رابطہ قائم کیا اور اسے بتایا کہ ہم نے مصر کے مسافر بردار جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہے، جو اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر آپ اپنے 70 مسافروں اور عملے کے مصری ارکان کی جانیں بچانا چاہتے ہیں تو اسرائیل کے 10 کمانڈوز جو قاہرہ کی جیل میں سڑ رہے ہیں انہیں فوراً رہا کر کے بیروت کے اسرائیلی علاقے میں پہنچانے کا بندوبست کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ شرط منظور نہ ہوئی تو ہم 70 مسافروں کو جہاز کے عملے سمیت ہلاک کر دیں گے اور ان کی لاشیں بیروت کے مسلمان علاقے میں پھینک دی جائیں گی۔ ہم آپ کو 1 دن کی مہلت دے رہے ہیں۔ مصری حکومت پریشان ہو گئی، وہ اسرائیل سے جنگ شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ انہیں اپنے مسافروں کی جانیں بھی عزیز تھیں، کیونکہ ان کی ہلاکت مصری حکومت کی سخت بدنامی کا باعث بنتی۔ مصری کابینہ کا خفیہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا، مگر نتیجہ وہی نکلا کہ مصر نے اسرائیل کی شرط تسلیم کر لی۔ راتوں رات 10 اسرائیلی کمانڈوز کو بیروت کے اسرائیلی علاقے میں ایک خاص مقام پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے 5 منٹ بعد مصری ایئر لائنز کا مسافر بردار طیارہ اپنے مسافروں کو لے کر واپس قاہرہ کی طرف پرواز کر رہا تھا، مگر اس میں اب 70 مسافر نہیں تھے بلکہ ایک مسافر کم تھا، اور یہ مسافر بیروت میں پاکستانی سفارتکار کی بیٹی سونیا تھی، جسے اسرائیلی انٹیلیجنس کے یہودی کرنل گایان نے تل ابیب کے ایئرپورٹ پر ہی جہاز سے اتار لیا تھا۔ اسرائیل نے اس پاکستانی لڑکی کو ایک خاص مقصد کے لیے اغوا کیا تھا۔ پاکستان نے مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں ہمیشہ عربوں کے موقف کی حمایت کی ہے، چنانچہ اسرائیل ایک پاکستانی سفارتکار کی بیٹی کو اغوا کر کے پاکستان کے خلاف کوئی تخریبی مہم چلانا چاہتا ہے۔ چیف نے سگار ایشٹری میں رکھ دیا اور بولا، مصری حکومت کے علاوہ ہماری حکومت نے بھی اپنے بیروت کے سفیر کی وساطت سے
اسرائیل سے اس فضائی قذاقی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ بڑی مشکل یہ آن پڑی ہے کہ اسرائیلی حکومت صاف مکر گئی ہے۔ اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ اس نے کسی پاکستانی لڑکی کو جہاز سے اتار کر اپنی قید میں ڈال رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سارے مسافر مصر کی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ بات اگر یہاں پر بھی ختم ہو جاتی تو ہمارے لیے زیادہ تشویش کا باعث نہ ہوتی، لیکن مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو کر انتہائی نازک سیاسی صورتحال میں بدل چکا ہے۔ ایک ایسا ٹاپ سیکرٹ ہے کہ تمہیں بھی اس کے بارے میں کچھ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ اگر ہم بہت جلد پاکستانی لڑکی سونیا کو اسرائیلیوں کی قید سے فرار کروانے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہمارا ملک ایک زبردست سیاسی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے پاکستانی لڑکی سونیا کے نام پر ہمارے سیاسی اور بین الاقوامی وقار کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اس پیچیدہ مگر نہایت اہم مشن کے لیے چنا ہے۔ تمہیں ہر قسم کی سہولت حاصل ہوگی۔ تنظیم آزادی فلسطین کے علاوہ شام، اردن اور مصر کی سیکریٹ سروس کو بھی تمہارے بارے میں تمام کوائف سے آگاہ کرتے ہوئے تمہارا خفیہ کوڈ بھی انہیں بتا دیا گیا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو تم ان کی امداد حاصل کر سکو۔ یہ مشن تمہیں اس لیے بھی سونپا گیا ہے کہ تم عربی، انگریزی کے علاوہ عبرانی زبان بھی روانی سے بول لیتے ہو، اس لیے اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے مشن کی ابتدا کس طرح سے کرو گے۔ ہم ہر اعتبار سے تمہاری مدد کریں گے۔ سیکریٹ چیف کا سگار ایشٹری میں پڑا بجھ گیا تھا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے سے کمرے میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس دوران میں نہ تو کسی کا فون آیا تھا اور نہ ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کافی بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے چیف سے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے ایک بار پھر وطن عزیز کی خدمت کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اپنے وطن کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ چیف ذرا سا مسکرائے اور کہنے لگا، ہم صرف پاکستانی خاتون سونیا کو یہاں زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہی وہ واحد نوجوان کمانڈو ہو جو اس آزمائش پر پورا اتر سکتے ہیں۔ میں نے بڑی سنجیدگی اور متانت سے چیف کی زبانی اس مسئلے کی ایک ایک تفصیل غور سے سنی، پھر یہ کہہ کر چلا آیا کہ میں دوسرے دن صبح حاضر ہو کر اپنے طریقہ کار کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں دارالحکومت کے ایک ماڈرن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کافی رات گئے تک میں اس معاملے پر غور و فکر کرتا رہا۔ آخر میں نے ایک لائحہ عمل تیار کر لیا۔ میں اگلے دن چیف کے کمرے میں صحیح وقت پر پہنچ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک یہودی بینکرز کی حیثیت سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں داخل ہونا ہوگا۔ چیف نے اس طریقہ کار میں مضمر شدید خطرات کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ میں اپنے مشن کی بہتر منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ میں بھی زندہ رہوں اور سونیا بھی وطن عزیز پہنچ جائے۔ مجھے 1 ہفتہ دارالحکومت میں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصے میں میرا اسرائیلی پاسپورٹ تیار کر دیا گیا، جس پر میرا نام ڈیوڈ آرون لکھا گیا۔ اس پر فرانس، جرمنی، انڈیا اور یورپ کے دیگر صنعتی ملکوں کے ویزے لگائے گئے۔ میری حیثیت اس یہودی خاندان کے ایک فرد کی تھی جو سینکڑوں برسوں سے اسکندریہ میں آباد تھا، لیکن مصر کے ساتھ اسرائیلیوں کی جنگ کے بعد وہاں سے نقل وطن کر کے اب حیفا میں اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ میرے ماں باپ بچپن ہی میں مر چکے تھے اور میں کبارہ تھا۔ میری صرف ایک ہی بہن تھی جو عرب اسرائیلی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں پکڑی گئی اور پھر ان کی قید میں ہی ہلاک کر دی گئی۔ میرا اسرائیلی شناختی کارڈ بھی تیار کر دیا گیا۔ اسرائیل کے بارے میں ہر قسم کی معلومات پر مشتمل ایک کتاب اور شہروں کے نقشے، ایئرپورٹ کا محل وقوع اور بڑی بڑی تجارتی کمپنیوں کے بارے میں کتابچے دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ مجھے ایک بار پھر وہی 4 عدد زہریلے سگار بھی دیے گئے جنہیں میں جنوبی انڈیا کے مشن میں اس سے پہلے استعمال کر چکا تھا۔ پستول یا ریوالور کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اسلام آباد میں ہی میں ایک مضافاتی ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ یہاں میں نے پورا 1 ہفتہ اسرائیل کے بارے میں تمام لٹریچر اور دیگر ضروری معلومات اور کوائف کا مطالعہ کیا۔ پاکستانی خاتون یعنی سونیا کی مختلف تصاویر کو بار بار بڑے غور سے دیکھا اور اس کا نقش ذہن میں بٹھا لیا۔ اپنے وطن میں کچھ مدت بے فکری سے اور خوش و خرم رہ کر گزارنے کے بعد میری صحت پہلے سے بھی اچھی ہو گئی تھی اور رنگ بھی سرخ و سفید ہو گیا تھا۔ قصہ مختصر آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں کراچی سے قاہرہ جانے والے ایک جہاز میں سوار ہو کے وطن عزیز کی فضاؤں سے نامعلوم خطرات کی دنیاؤں کی جانب پرواز کر گیا۔ مجھے بیروت کے ہوائی اڈے تک اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر ہی سفر کرنا تھا۔ مصر کی حکومت بھی اس مشن میں براہ راست وابستہ تھی، لیکن اس مشن کی چھوٹی سے چھوٹی جزیات کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ قاہرہ کے ایئرپورٹ پر مصری انٹیلیجنس کا ایک آدمی میرے خیر مقدم کو موجود تھا۔ اس کے 4 رخی تصاویر مجھے دکھا دی گئی تھی۔ علاوہ بری خفیہ کوڈ میں مجھے بتا دیا گیا تھا سفارت خانے کے سفارتی تھیلے کے ذریعے میری تصاویر بھی وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ ایئرپورٹ میں میں نے ایک خاص آدمی کو ٹیکسی ڈرائیور کے بھیس میں اپنی ٹیکسی کے پاس اپنے انتظار میں موجود پایا۔ اس کا یہی حلیہ مجھے بتایا گیا تھا۔ میں بریف کیس ہاتھ میں لیے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سگریٹ ہولڈر منہ میں دبائے خالص کاروباری آدمیوں کے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی ٹیکسی کی طرف بڑھا۔
اس نے اپنی ٹوپی ذرا سی پیچھے کھسکاتے ہوئے سگریٹ پاؤں تلے مسلا اور آگے بڑھ کر عربی میں آہستہ سے بولا، فرعون کو کہاں چھوڑائے حبیبی۔ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، ابو الہول کے پاس۔ یہی ہمارے کوڈ کے الفاظ تھے۔ مصری انٹیلیجنس کے اس آدمی نے راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ دور سے کسی عالی شان مسجد کے مینار غروب ہوتے سورج کی سنہری دھوپ میں چمکتے نظر آ رہے تھے۔ ٹیکسی قاہرہ کے 5 اسٹار ہوٹل کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے سامنے لگے شیشے میں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، 3rd فلور، روم نمبر 3L کمرہ کھلا ملے گا۔ میں ٹیکسی سے نکل کر ہوٹل کی لابی میں آ کر لفٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے بٹن دبا دی۔ میں بڑے سکون کے ساتھ بریف کیس لیے کھڑا ہولڈر میں لگے نئے سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ اتنے میں لفٹ آ گئی۔ اس میں سوار ہوا اور 3رے فلور پر اتر گیا۔ کمرہ نمبر 3L وہاں سے قریب ہی تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے کھولا تو تالا نہیں لگا تھا، دروازہ کھل گیا۔ سنگل بیڈ روم تھا اور بڑی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں پہلے ہی سے کوئی مقیم ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنا ہی آدمی ہوگا، یعنی مصری سیکریٹ سروس کا آدمی ہوگا۔ میں لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بریف کیس ابھی تک میری گود میں ہی تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ چشم دراز قد دبلی پتری مصری لڑکی سلیپنگ گاؤن پہنے تولیے کو سر پر لپیٹتی ہوئی باہر نکلی اور مسکرا کر بولی، وہ سے بریف کیس دبائی پر رکھ دے، قاہرہ پسند آیا۔ میں کچھ بوکھلا سا گیا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ یہاں ایک خوبصورت لڑکی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے بھی وہی جملہ دہرایا جو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تھا، مجھ سے فرعون کو ساتھ نہیں لائے۔ وہ اصولاً میرے بارے میں تسلی کر لینا چاہتی تھی۔ میں نے ہولڈر میں سے سگریٹ نکال کر ایشٹرے میں دباتے ہوئے کہا، میں اسے ابو الہول کے پاس چھوڑایا ہوں۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ساتھ والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، معاف کیجیے گا، میں ذرا کپڑے بدلاؤں۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گھس گئی۔ میں قالین پر پاؤں پھیلا کر صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ کمرے کی فضا میں کسی بڑی ہی الف لیلوی پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ساتھ والے کمرے سے اس حسین لڑکی کے گنگنانے کی نقرئی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی انگریزی گانے کی دھن گنگنا رہی تھی۔ وہ کمرے سے برآمد ہوئی تو اس نے جیکٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ اس کے بال پہلے سے نوجوان فوجیوں کی طرح ترشے ہوئے ہوتے تھے، جو اب خاکی رنگ کی کمانڈو کیپ میں چھپ گئے تھے۔ وہ پہلی نظر میں مجھے خوش شکل مصری لڑکا لگی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جینز کی پچھلی جیب میں سے ایک طے کیا ہوا نقشہ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ پھر ایک جگہ انگلی رکھ کر بولی، ہم اس جگہ اتریں گے۔ یہ صحرائے سینا کا وہ علاقہ ہے جس پر ابھی تک اسرائیلیوں نے اپنی کچھ بستیاں آباد کر رکھی ہیں۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ایک سنگلاخ قسم کی ٹھنڈک اور بے حسی تھی۔ کہنے لگی، میرا نام سعدیہ ہے، تمہارا نام مجھے معلوم ہے، مگر اسرائیلی مقبوضہ علاقے میں جاتے ہی تم ڈیوڈ آرون کے نام سے پکارے جاؤ گے، تب میرا نام نادیہ ہوگا۔ اس لمحے مجھ پر خوبصورت مگر تشویش انگیز انکشاف ہوا کہ یہ حسین لڑکی بھی میرے ساتھ اسرائیل جائے گی۔ اس نے نقشہ طے کر کے میز کی دراز میں رکھا اور دراز کو تالا لگا دیا۔ رات میں نے اسی ہوٹل میں بسر کی۔ منہ اندھیرے سعدیہ نے مجھے جگا دیا۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر چائے کا ایک کپ پیا۔ نیچے ایک ٹیکسی ہمیں ایئرپورٹ لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ایئرپورٹ پر بھی ایک خفیہ آدمی ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ یہاں سے ہم نے بیروت جانے والی فلائٹ پکڑی۔ بیروت کے ہوائی اڈے پر تنظیم آزادی فلسطین کے 2 گارڈ عام کپڑوں میں ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہم ایک ویگن میں بیٹھ گئے۔ یہ ویگن ہمیں شہر سے باہر مضافات کی کسی پرانی ایک منزلہ عمارت میں لے گئی۔ یہاں ہم نے ناشتہ کیا۔ اس مکان میں پہلی مرتبہ میری ملاقات اس پاکستانی سفارتکار سے ہوئی جس کی بیٹی سونیا کو اسرائیلی حکومت نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ اس سفارتکار کے ساتھ فلسطینی تنظیم کا ایک اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھا۔ مجھے سونیا کی تصاویر دکھائی گئی۔ اس کی آواز، لہجے اور بات کرنے کے انداز سے روشناس کرایا گیا۔ سعدیہ کونے والی کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ یہاں مجھ سے میرا پاکستانی پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لے لیے گئے۔ میرا اسرائیلی پاسپورٹ، زہریلے سگار، اسرائیلی شناختی کارڈ اور ٹریولر چیک بک میرے پاس موجود تھی۔ مجھے کچھ اسرائیلی کرنسی میں $2000 بھی دیے گئے۔ فلسطینی سیکریٹ سروس کے اعلیٰ عہدیدار نے مجھے عربی میں کہا کہ سعدیہ طالبیب میں تمہارے مفادات کی حفاظت کرے گی۔ یروشلم میں اس کا ایک چھوٹا سا فوڈ سٹور بھی ہے۔ اس کے باوجود تمہیں بے حد احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کا جال وہاں گھر گھر تک پھیلا ہے۔ باقی وہاں پہنچنے تک سعدیہ تمہیں بریف کرتی رہے گی۔ اب تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ آدھی رات کو ہمارے آدمی تم دونوں کو آ کر لے جائیں گے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو سعدیہ نے جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا۔ اس سے پہلے کہ میں سگریٹ کے بارے میں کوئی سوال کرتا اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ تل ابیب اور یروشلم میں مجھے سگریٹ پینا پڑتا ہے۔ 80% یہودی عورتیں سگریٹ اور شراب کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں۔ پھر وہ مجھے بتانے لگی کہ یروشلم میں اردن اور شامیون نسل عرب مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے۔
मगर तलुबैब में ऐसे इक्का दुक्का मुसलमान अरबी ही रहते हैं जिनके पास इसराइल के मुकम्मल शहरी हुकूक मौजूद हैं। जब मैंने तलुबैब में अपनी रिहाइश के बारे में छोटा सा सवाल किया तो वो बोली, तलुबैब में तुम्हारी नवादरात की एक छोटी सी दुकान पहले से मौजूद है जिसे हमारी एक एजेंट सोलमी चलाती है। तुम इसके पार्टनर बनकर जा रहे हो जो एक अरसे से यूरोप में कारोबार के सिलसिले में मुकीम था। इसके बाद सादिया ने मुझे एक एक तफसील से आगाह कर दिया। सोलमी की तस्वीर भी दिखाई। ये 40 बरस की गोल मटोल सी मिस्री औरत थी, लेकिन तलुबैब में कई साल से एक बेवा यहूदी औरत की हैसियत से कारोबार कर रही थी। दोपहर का खाना हमने वहीं खाया। खाना क्या था, बस स्नैक्स और कुछ बर्गर थे। रात हुई तो सादिया ने लैंप शेड के नीचे मोमबत्ती रोशन कर दी। हमें बिजली का कोई भी बल्ब रोशन करने से मना किया गया था। रात को भी वहीं दिन के बचे हुए बर्गर वगैरह खाए। सादिया कॉफ़ी बना कर ले आई। हमें रात 12 बजे तक जागना था। हम कमरे की खिड़की के पास बैठ गए और कॉफ़ी पीने लगे। बाहर सैडार के घने दरख्तों और पहाड़ियों पर सितारों का हल्का हल्का नूर फैला हुआ था। बाहर का मौसम था, खनकी गवारा थी। सादिया ने सरे शाम ही अपना लिबास तब्दील कर लिया था। इसने इसराइली यहूदी लड़कियों का लिबास यानी घुटनों तक का गाउन और बगैर आस्तीनों का ब्लाउज पहन रखा था। इसके गले में सुनहरी जंजीरों में 6 कोनों वाला सितारा चमक रहा था। ये इसराइली झंडे का निशान था। कॉफ़ी पीते हुए हम इब्रानी में ही बातें करते रहे। सादिया बड़ी रवानी से इब्रानी बोल लेती थी। इस जुबान को मैंने भी अपनी मुहिम्मात शुरू होने से पहले एक पादरी साहब से सीखा था और मैं काफ़ी आसानी से इस जुबान में अपना माज़ी ज़मीर अदा कर लेता था। सादिया ने मुझे इसके लहजे के ख़ास नमूज से भी आगाह कर दिया। जब रात के ठीक 12 बजे तो हमें पहाड़ी रास्ते की जानिब से मोटर के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। सादिया ने सिगरेट बुझाकर खिड़की के शीशे में से बाहर देखा, फिर पलट कर बोली, वो लोग आ गए हैं, जल्दी से निकल कर गैराज की तरफ आ जाओ। हम कमरे के अकबी दरवाजे से गुजरकर मकान के पीछे गैराज के बंद दरवाजे के पास आकर अंधेरे में खड़े हो गए। इतने में ऊपर से ढकी हुई एक जीप मकान के पीछे से घूमकर गैराज के सामने आन खड़ी हुई। इसकी बत्तियां रोशन नहीं थी। हम लपक कर इसकी तरफ बढ़े। जीप का पिछला दरवाज़ा खुला था। हम इसमें घुसकर बैठ गए। ब्रीफ केस मैंने अपने घुटनों पर रख लिया। जीप का अकबी पर्दा गिराकर इसकी हुक लगा दिए गए और फिर जीप किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई। 1 घंटे तक जीप पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करती रही। इसके बाद ऐसे लगा जैसे खड्डरों और गढ़ों में से गुजर रही है। हम दोनों खामोश बैठे थे। अंदर अंधेरा था। ड्राइवर की सीट के अकब में तरपाल का पर्दा लगा था। मुझे ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। इस तरह मजीद 1 घंटा गुजर गया। फिर जीप एक गोल चक्कर काट कर किसी जगह रुक गई। अकबी दरवाजे का पर्दा ऊपर उछाल दिया गया। सादिया ने मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, बाहर आ जाओ। हम जीप में से बाहर कूद गए। हमारे पांव तले रेत थी। मैंने चारों तरफ निगाह डाली। अंधेरे में सिवाय ऊंची नीची जमीन के और कुछ नजर न आया। जीप की अगली सीट की तरफ से एक फ़लस्तीनी मुजाहिद उतरकर हमारे आगे आगे चलने लगा। इसने फ़लस्तीनी मुजाहिदों का लिबास पहन रखा था। सितारों की धुंधली धुंधली रोशनी में हम अपने गाइड के पीछे पीछे चलने लगे। 2-3 रेतली वीरान टेकरियां पार करने के बाद मैंने दूर ऊंची छत वाली एक बैरक्सी देखी जो अंधेरे में एक छोटे टीले की तरह नजर आ रही थी। करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये ऊंची छत वाला पुराना हैंगर है। इसमें 4 सीटों वाला एक फौजी जहाज खड़ा था। जहाज का रुख एक पुराने रनवे की तरफ था जिसकी रेतली पट्टी सितारों की फीकी रोशनी में वीरान मैदान में दूर तक चली गई थी। इस रनवे में कहीं कहीं जंगली झाड़ियां भी सर उठाए खड़ी थी। हम जहाज में सवार हो गए। फ़लस्तीनी मुजाहिद हवाबाज की सीट पर बैठ गए। इसने सादिया को करीब बुलाकर हिदायत दी और इंजन स्टार्ट कर दिया। जहाज को पहले ही से फ्लाइट के लिए हर तरह से लेस कर दिया गया था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता पुराने रनवे पर चलने लगा। फिर इसकी रफ्तार तेज़ होने लगी। थोड़ी ही देर बाद जहाज टेक ऑफ कर गया। इसने फिजा में बुलंद होते ही एक चक्कर लगाया, फिर एक तरफ सीधा होकर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता चला गया। सादिया ने सीटों के अकब से 2 बंडल खींचकर बाहर निकाले और मुझे पैराशूट बांधने के लिए कहा। 5 मिनट के अंदर अंदर हमने पैराशूट अपनी कमर से बांध लिए थे। नीचे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज के अंदर की तमाम बत्तियां गुल कर दी गई थी। सिर्फ हमें पायलट की सीट के सामने वाले डायलों की सुर्ख और सबज रोशनियां नजर आ रही थी। जहाज इंजनों की गूंज में अपनी मंजिल की तरफ महवे परवाज था। सादिया के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। 1-2 बार इसने अपनी कलाई पर लगी घड़ी को देखा। मैंने महसूस किया कि जहाज फिजा में एक जगह चक्कर लगा रहा है। सादिया ने गोल शीशे में से नीचे झांक कर देखा, फिर बोली, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। मैंने नीचे झांका तो दूर नीचे अंधेरे में एक जगह टॉर्च की रोशनी जलती बुझती दिखाई दी। पायलट की आवाज़ जहाज के स्पीकर पर बुलंद हुई, रेडी फॉर ड्रॉप। सादिया ने मेरा बाजू दबाया और उठकर जहाज के अकब में आ गई। यहाँ जहाज का एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसके ऊपर लोहे का एक तार लगा था।
हमने अपने अपने पैराशूटों के हुक इस तार में फंसा दिए। फिर हमारा फ़लस्तीनी पायलट उठकर सीटों के ऊपर से होता हुआ हमारे पास आ गया। इसने हमारे पैराशूटों के हुक चेक किए और आगे बढ़कर दरवाजे की हत्थी घुमाई। जहाज़ का दरवाज़ा एक तरफ को हट गया। इसके साथ ही हवा का ज़बरदस्त थपेड़ा जहाज़ में घुस आया। जहाज़ एक तरफ को डोल सा गया। सादिया मेरे आगे खड़ी थी। पायलट ने इसके कंधे पर हाथ मार कर चीख कर कहा गो, और सादिया ने तारीक फिजा में छलांग लगा दी। मैं जल्दी से आगे हो गया। पायलट ने अब मेरे कंधे पर हाथ मार कर कहा गो, और मैं भी अंधेरी रात में कूद गया। तारीक फिजा में गिरते ही भारी पत्थरों की तरह लुढ़कता चला गया। फिर एकदम से मुझे झटका लगा और मैं हवा में झूलने लगा। मेरा पैराशूट खुल गया था। मैंने नीचे देखा। मैं बाएं जानिब कुछ फासले पर सादिया का खुला हुआ पैराशूट भी तेजी से नीचे की तरफ देखता जा रहा था। नीचे गहरी तारीकी छाई थी। अब वो टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई थी। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।